ایک کپڑا لپیٹنے والے اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو ڈرا، دین کی دعوت دے، اس کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دی۔ جو سعادت مند روحیں تھیں، جس قدر زیادہ کسی کے حق میں اللہ نے جس کی قسمت میں زیادہ لکھی تھی سعادت، وہ پہلے ایمان لے آئے۔ کچھ پھر آہستہ آہستہ تو آخر سارا عرب ہی جو زندہ رہے وہ سارے مسلمان ہو گئے۔ شروع میں جو لوگ ایمان لائے، بعد والے ان کے مرتبے کو کسی صورت نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ اس وقت ایمان لانا بہت مشکل تھا، بہت مشکل تھا۔ ایک نئی آواز تھی، لوگوں کی سرداریاں، ان کی چودراہٹیں وہ خطرے میں تھی، اس لیے وہ لوگ ہر طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، ڈٹ گئے۔ تو یہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 برس نبوت کے بعد رہے۔ ابتدائی زمانہ خفیہ دعوت کا تھا، کھلم کھلا نہیں تھا۔ خاموشی سے ایک کو دعوت دی، دوسرے کو دعوت دی۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے اس امت میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ وہ 4 شخصیتیں تھیں، جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ یہ 4 شخصیتیں ہیں۔ اچھا، اب ان میں سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے ایمان تو ہماری والدہ ماجدہ جو تھی ام المومنین حضرت خدیجہ، ان میں سب سے پہلے ایمان لائی۔ اس کے بعد اب بعض حضرات کہتے ہیں جی علی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے، اور بعض کہتے ہیں نہیں جی سب سے پہلے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ تو علماء نے ان سب اقوال کو جمع کیا تو اس کا خلاصہ یہ نکالا ہے کہ پہلے دن ایمان لانے والے 4 شخص تھے، اور وہ اپنے اپنے ہر ایک کا الگ طبقہ تھا۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائی۔ مردوں میں جو مرد تھے، جوان تھے، ان میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ اور بچوں میں سے، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ کا اس وقت بچپنا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر وہ پرورش پا رہے تھے، آپ ان کو اپنے گھر لے آئے تھے اور یہیں پر ان کی پرورش ہو رہی تھی۔ تو بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان لائے، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ اچھا، اب ان میں سے ہر ایک نے دعوت دینی شروع کر دی۔ اب کئی لوگ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے پہلے صرف 2 بندے ایمان لائے، بعض کہتے ہیں مجھ سے پہلے صرف 3 بندے ایمان لائے۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں کتنے دن میں اسلام کا 3را حصہ، مجھ سے پہلے صرف 2 بندے ایمان لائے، حالانکہ یہ 4 تو پہلے ایمان لا چکے تھے۔ بات صرف یہ تھی کہ خطرے کے پیش نظر جو بھی مسلمان ہوتا وہ اپنے ایمان کو مخفی رکھتا تھا، ظاہر نہیں کرتا۔ مسلمان ہو گیا ہے، لوگوں کو کیا پتا کون مسلمان ہے کون نہیں، پھر جو مسلمان ہوتا وہ سمجھتا بس میں ہی سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ تو جو بھی مسلمان ہوتا نا، تو جس طرح چراغ سے آگے چراغ جلتا جاتا ہے اور روشنی پھیلتی جاتی ہے، اسی طرح سے جو صحابی ایمان لائے انہوں نے
اپنے گھر والوں کے متعلق کوشش کی، اپنے قبیلے کے متعلق کوشش کی، اپنے دوستوں میں کوشش کی. چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کان محببا، لوگوں کو ان سے بہت محبت تھی، خدمت کرنے والا شخص تھا، اپنی قوم میں سردار بھی تھے اور خدمت بھی لوگوں کی بہت کرتے تھے. تو انہوں نے جو ان کے خاص دوست تھے نا، ان کو دعوت دی. تو 5 آدمی ان کی دعوت کے ساتھ مسلمان ہوئے. 5 آدمی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کے دوست تھے، اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ. یہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے. اور سعد ابن ابی وقاص، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف اور عثمان رضی اللہ عنہ، یہ 5 آدمی. اچھا دیکھو سبقت کا کیا اجر ہوتا ہے. ان میں پہلے جو تھے نا ابو بکر اور حضرت علی، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. اس کے بعد یہ صاحبان جتنے ہیں، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، طلحہ، زبیر، سعد ابن ابی وقاص، یہ 5 بھی عشرہ مبشرہ میں سے. عشرہ مبشرہ کا معنی کیا؟ وہ 10 صحابہ جن کو ایک وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی بشارت دی. تو یہ 5 یہ ہو گئے، اور ان سے پہلے حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق، یہ 7 بندے ہو گئے. اور 3 اور تھے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور صحابی. یہ 10 عشرہ مبشرہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 10 بندے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد ابن ابی وقاص، سعید ابن زید. یہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو جنت کی بشارت ملی. ان میں سے حضرت عمر اور سعید ابن زید یہ بعد میں مسلمان ہوئے. کچھ ویسے یہ بھی جب مسلمان ہوئے تو پھر اللہ نے ان کو بڑی شوقت دی تھی، اسلام کو ان کے ذریعے بڑی قوت حاصل ہوئی. لیکن ابتدا میں جو لوگ ایمان لائے نا، ان کا مرتبہ اللہ کے ہاں بھی بہت بڑا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کو سب سے مقدم رکھتے تھے کہ یہ لوگ میرے شروع کے ابتدائی ساتھی. ایک دفعہ جھگڑا ہو گیا، کچھ عبد الرحمن ابن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اور جناب ابو بکر رضی اللہ، بخاری شریف میں حدیث ہے. تو جھگڑا ہو گیا تو ابو بکر نے نا معافی مانگی. چلے گئے، جب گھر گئے حضرت عمر گھر گئے تو گھر جا کر اس جھگڑے کی ابو بکر نے کہا بھی مجھے معاف کر. صاف دل لوگ تھے کہ وہ اتنے غصے میں اس نے کہا نہیں میں نہیں. اچھا وہ پھر ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، جا کر بات کی. اتنے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے تو سارا واقعہ سنایا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. کہنے لگے میں اللہ کا پیغام تمہارے پاس لے کے آیا، تم سب نے کہا کہ تو غلط کہتا ہے، جھوٹ کہتا ہے، کذبتا. یہ بندہ ہے جس نے سب سے پہلے مجھے کہا کہ تو سچ کہتا. تو اس کو تم ستاتا ہوں کہ تم سب نے کہا کذبتا، تو جھوٹ کہتا ہے، اور اس نے کہا صدقتا، تو سچ کہتا ہے. اس نے پھر اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ ہر طرح میری غم گساری کی ہے. تو ساتھ ہی ساتھ ابو بکر کہتے جاتے یا رسول اللہ یہ عمر کی غلطی نہیں تھی، غلطی میری تھی، یعنی کچھ ٹھنڈے ہو جائیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اخیر میں فہل انتم تارکونی صاحبی. صاحب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ساتھی. اللہ اکبر. یہ پوچھ لو، کسی سے پوچھ لو
جو مومن بنے پھرتے ہیں نا، ان سے کسی سے پوچھ لو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ جب غار میں تھے وہ دونوں، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ کون شخص تھا؟ کیا حضرت علی تھے؟ حضرت علی کی شان میں کلام نہیں ہے، مگر قرآن کو بھی دیکھو، کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی دیکھو کہ ان کا تعلق جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا تھا۔ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونِ صاحبی، اور میری خاطر ہی میرے ساتھی کی جان چھوڑ دیا کرو، اس کو تکلیف نہ دیا کرو۔ کہتے اس کے بعد پھر کوئی مسلمان ابو بکر کو تکلیف دینے والی بات بھی نہیں کرتا، کوئی بات ابو بکر کے خلاف نہیں کرتا، اور اسی پیش قدمی کا نتیجہ ہے۔ اور شروع سے لے کر آخر دم تک، آخر دم سے میری مراد دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی، قیامت جب قائم ہوگی اس وقت بھی اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جس جس کا احسان ہے میں نے سب کا احسان چکا دیا، بدلہ دے دیا، صرف ایک بندہ رہ گیا جس کا میں پورا بدلہ نہیں دے سکا، وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی جو قربانیاں ہیں، ان کی محنت ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے۔ تو یہ جو دور تھا خفیہ دعوت کا دور تھا، اس میں آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ بھی چلنا شروع ہو گیا تھا، تھوڑا تھوڑا پتہ چلنا شروع ہو گیا۔ چنانچہ سب سے پہلے 7 آدمیوں نے، ایک صحابی کہتے ہیں 7 بندے تھے جو سب سے پہلے انہوں نے اعلان کیا، مسلمان تو اور بھی تھے لیکن جنہوں نے اعلان کیا نا وہ 7 بندے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو بتاتے ہی تھے، اور ابو بکر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار کی والدہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ان میں سے 3 غلام تھے، باقی جو تھے نا وہ 1-2 میں سے آزاد بھی تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے ذریعے فرمائی۔ ابو طالب کے دل میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھ دی تھی، بس اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ پھر اس کی مرضی، اس نے ابو طالب کو ایمان کی توفیق نہیں دی، لیکن اس ایک جو طبی محبت ہے اس کی وجہ سے ابو طالب ہر طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کرتے تھے، مدد کرتے تھے۔ تو باقی سگے چچے تھے، ابو لہب بھی سگا چچا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 بیٹیاں آپ نے اس ظالم کے 2 بیٹوں کے ساتھ، عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ ان کا نکاح کیا ہوا تھا، ایک ام کلثوم اور ایک رقیہ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے بیٹوں کو کہا طلاق دے دو، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جس طرح بھی وہ رنج پہنچا سکتا تھا اس نے ہر کوشش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ وہ ابو بکر کو ان کی قوم نے سہارا دیا، ان کی قوم ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچانے دیتی تھی۔ باقی یہ جو غلام تھے نا بیچارے، عمار بن یاسر اور ان کی والدہ اور اسی طرح بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بہت تکلیفیں مشرکین نے دی۔ حدیث میں ہے مسند احمد میں کہ جب ان کو انہوں نے تکلیفیں دی نا، مکے کی دھوپ میں، اور کبھی رسی ڈال کر پاؤں کے ساتھ گھسیٹتے پھرتے، کبھی کوئی تکلیف دیتے، کبھی کوئی تکلیف دیتے۔ کہتے ہیں کہ وہ جتنے تھے نا 3-4 غلام بیچارے، سب نے مشرک جو ان کو کہتے نا، روتے ہوئے آئے ایک دن حضرت عمار، کہنے لگے یا رسول اللہ آج تکلیف اس حد تک پہنچ گئی کہ میں برداشت نہیں کر سکا، روتے ہوئے آئے۔ انہوں نے جو کچھ مجھے کہا نا کہ تو کہہ،
مثلا فلاں بت یہ کر سکتا ہے، فلاں داتا یہ کر سکتا ہے، فلاں دستگیر یہ کر سکتا ہے، جو کچھ انہوں نے مجھے کہا میں نے اسی طرح کہہ کے اپنی جان چھڑائی. تو ساتھ رو رہے ہیں کہ میں نے دیکھو مجھ سے کیا غلطی کتنی بڑی ہوئی کہ میں نے کفریہ کلمات کہہ دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں آیت ہے کہ مسلمان ہو کر پھر جو کفر کرے اس پر اللہ کا غضب ہے. ہاں اگر وہ مجبور کر دیا جائے، دل اس کا اطمینان مطمئن اسلام پر قائم ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا. کوئی ایسا مذاکرہ نہیں. آپ نے فرمایا بھی اگر تمہیں پھر ایسی پریشانی ہو تو اس طرح جان چھڑا سکو تو چھڑا لو. لیکن کہتے ہیں بلال رضی اللہ تعالی عنہ فإنه ہانت علیہ نفسہ، اس نے اپنی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں سمجھی اسلام کے مقابلے میں. اس کو پھر صرف دھوپ میں ہی پتھر کے نیچے لٹانا نہیں تھا، بلکہ ان کی ٹانگ کے ساتھ رسی باندھ کر ان کو گھسیٹتے پھرتے تھے اور وہ کہتے تھے احد احد، ایک ہے بس، ایک ہے ایک ہے. اچھا ان کی ایک بات سے مجھے بہت فائدہ ہوا، آپ بھی اس کو پلے باندھ لو. کہتے ہیں وہ مجھے تکلیف دیتے تھے، اب میں بدلہ لینا چاہتا تھا ان کو تکلیف دوں، تو اگر کوئی بھی ایسا لفظ ہوتا نا جس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مشرک کو تکلیف ہو سکتی ہے میں وہ بولتا، اور یہ لفظ مجھے پتا تھا کہ اس سے زیادہ کافر کو تکلیف نہیں ہوتی. ایک ہے بس اللہ تبارک و تعالی. نہ کوئی کسی کے دودھ بھینس کے تھنوں میں دودھ اتار سکتا ہے، نہ کوئی آنکھوں میں روشنی لا سکتا ہے، نہ کوئی رزق فراخ کر سکتا ہے، نہ کوئی داتا ہے، نہ کوئی دستگیر ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے. احد احد احد. اچھا اب ہماری کئی دفعہ بحث ہو جاتی ہے، کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ، کوئی کہتا ہے یا علی مشکل کشا، کوئی کہتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. اور توحید والوں کو تو پھر وہ اچھے خاصے پکڑ تولتے ہیں. اب بعض اوقات ہمارے نوجوان جو ہے نا وہ کہتے ہیں دیکھو جی کتنی انہوں نے زیادتی کی ہے، کتنی زیادتی کی ہے، ہمارے علماء کے متعلق زیادتی کی ہے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے. اچھا پھر وہ بھی کوئی ایسا خطیب لاتے ہیں جو ترکی بترکی ان کو جواب دے، اینٹ کا جواب پتھر کے ساتھ دے. اور وہ علماء بھی اسی طرح کرتے ہیں، جس طرح وہ مذاق کرتے ہیں، جس طرح سے وہ گالی دیتے ہیں، اسی طریقے سے وہ ہمارے توحید والے بھی وہ برابر قصہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے جو سمجھ آئی ہے کہ اس نے ہمیں تکلیف دی گالی دے کر. ہم اگر گالی دیں گے اس میدان میں تو وہ ہم سے بہت ہی آگے، وہ تو پی ایچ ڈی کی ہوئے گالی کی. اگر ہم نے بدلہ لینا ہے تو صرف قرآن کی آیت پڑھو، یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی دستگیر نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، صرف ایک. اور بلال کا یہ فتویٰ ہے رضی اللہ عنہ کا، ان کا تجربہ ہے. وہ کہتے ہیں اگر اس سے زیادہ تکلیف دینے والا کوئی لفظ ہوتا تو میں وہ کہتا. معلوم ہے مشرک کو گالی سے تکلیف نہیں ہوتی، اتنی نہیں ہوتی، ہوتی تو تھوڑی بہت ہوتی ہے نا. گالی سے ان کو تکلیف نہیں ہے، ان کے خلاف بڑاس نکالنے سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کیونکہ اس میدان میں وہ بڑے ماہر ہیں. تم ایک گالی دو گے وہ 10 گالیاں دے دیں گے. لیکن یہ جو بات بلال نے سبق سکھایا نا کہ بس تم نے یہ کہنا احد احد احد، اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح بدلے لیتا ہے. درمیان میں بات آ گئی وہ بھی سنا دیتا ہوں. یہی امیہ تھا، ان کا جو مالک تھا جس کے غلام تھے. جنگ بدر ہوئی تو امیہ کی عبد الرحمن بن عوف سے دوستی تھی. تو اس نے کہا بھائی تم مجھے گرفتار کر لو تو فدیہ آئے گا، پیسے کچھ مل جائیں گے، کوئی سہولت ہو جائے گی. تو اس کو پتا تھا مسلمانوں نے مجھے مار دینا ہے، جب گرفتاری ہو جائے تو پھر مارتا کوئی نہیں نا. تو کہتا تم مجھے گرفتار کر لو. وہ دوستی تھی ان کی پہلے، انہوں نے گرفتار کر لیا. گرفتار کر کے لے جا رہے تھے، بلال کی نظر پڑ گئی، بلال کی رضی اللہ. بلال اونچی آواز سے کہتا عدو اللہ ہے، اللہ کا دشمن. وہ ساری پھر ٹی سے درد کی جاگ اٹھی نا جو مکے میں ان کے ساتھ گزرتی تھی.
کہتا ہے عدو اللہ ہے لا نجوت ان نجا، یہ اگر بچ جائے تو میں نہیں بچتا. اچھا ان کی کوشش عبد الرحمن بن عوف کی، وہ ان کا دوست تھا اس لحاظ سے کہ مکے میں ان کے مفادات تجارتی کا وہ نگران تھا، اور مدینے میں اس کے مفادات جو تھے نا تجارت آنے جانے کے، پہلے جاہلیت میں دوستی تھی تو وہ اس کی وجہ سے یعنی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ یہ ان کا تعلق تھا. تو امیہ بن خلف جو تھے نا وہ بلال رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا. انصار کی ایک جماعت تھی، عبد الرحمن بن عوف اس کو بھی پکڑ کر لے جا رہے تھے، اس کے بیٹے کو بھی پکڑ کر لے جا رہے تھے. جب انہوں نے آوازیں دی تو وہ پلٹ پڑے کہ اچھا ہم نے سنا ہوا ہے امیہ جو بلال کو تکلیف دیتا کہاں ہے. تو وہ تیزی سے لے کر عبد الرحمن بن عوف کہتے میں اس کو نکلا ان کو متوجہ کرنے کے لیے نا کہ ذرا توجہ ہٹے. اس کے بیٹے کو میں نے چھوڑ دیا کہ لو تو اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر لو. اس کو تو انہوں نے 1 منٹ میں قتل کر دیا. پھر ہمارے پیچھے، پھر میں نے اس کو بیٹھ جا. وہ بیٹھ گیا. میں نے اپنا اوپر اس کو گرا لیا کہ میرا تو حیا میرا خیال تو کرے گے نا، مگر انہوں نے نیچے سے تلواریں مار مار کر اس کا قصہ تمام کر دیا. یہ ہے، اس طرح ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے پھر غلاموں کو اللہ تعالیٰ سلطنتیں عطا کرتا ہے، مگر اس کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، برداشت کرنی پڑتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت تکلیفیں دیتے تھے. چنانچہ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی شروع میں ایمان لانے والوں میں سے تھے. مقداد کے ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ کہتا ہے کہ کتنی مبارک ہے وہ آنکھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کاش کہ ہم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہو. اچھا وہ راوی بیان کرتا جو پاس بیٹھا تھا حضرت مقداد کے، کہتے ہیں مقداد تو بہت غصے میں آ گئے. میں نے کہا بات اس نے کوئی بری نہیں کی، لیکن یہ مقداد رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے، بات کیا ہے؟ کہنے لگے تمہیں کیا پتا ہے، کیا خبر ہے کہ اگر اس وقت ہوتے تو تمہارا کیا حال ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سامنے نماز پڑھنے لگے، مشرک کٹھے ہو کے آئے. ایک مشرک نے گلے میں وہ صافہ ڈال کر نا چادر ڈال کر گھوٹو دے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ابل پڑی. ابو بکر آئے، انہوں نے کہا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس جرم میں ان کو قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب صرف اللہ ہے، کیا جرم ہے؟ انہوں نے چھڑایا جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو مقصد کیا کہ جو اسلام کی دعوت دینے والے تھے، جن کو اللہ کی حفاظت حاصل تھی، ابو طالب بھی ان کے مددگار تھے، مسلمان نو مسلم وہ بھی مددگار تھے، ان کا یہ حال تھا. تم اس وقت ہوتے تو پتہ نہیں تم کس کیمپ میں ہوتے، اسلام کے کیمپ میں ہوتے یا کفر کے کیمپ میں ہوتے. اچھا ایک عجیب بات ہمارے یہ دوست کرتے ہیں جو صحابہ سے دشمنی رکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ لوگ نا لالچ میں مسلمان ہوئے تھے، لالچ میں. اللہ کے بندوں مکے میں کون سا لالچ تھا سوائے مار پیٹ کے؟ تھا کیا وہاں؟ جو مسلمان ہوتا تھا اس کی تو زندگی دشوار ہو جاتی تھی. لیکن وہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوت الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. پہلی نبوتوں سے ایک بات چلی آ رہی ہے تمام لوگوں کے پاس، اور لوگوں کو جو پہلی نبوتوں کی حکمت کی باتوں میں سے جو ایک حکمت کی بات حاصل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جب تو حیا نہ کرے تو جو مرضی کہتا رہے، پھر تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. تو یہ حال تھا. حضرت عثمان کو ان کا چچا یہ چٹائی کے اندر لپیٹ کر نا ناک میں دھونی دیتا تھا، ناک میں دھونی دیتا تھا. اور جو لونڈیاں تھی بیچاری سمیہ اور زنیرہ اور اس طرح کئی لونڈیاں، ان کو ابو بکر رضی اللہ نے ان کے عذاب سے نجات دلائی، خرید کر ان کو آزاد کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. اچھا لیکن کچھ سعادت مند روح ہیں، ان کی کوشش کفار کی یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کو آنے نہ پائے، آپ کی بات سننے نہ پائے. اور ہر سال حج ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں جاتے تھے.
تو ان کی کوشش کہ کوئی ان کی بات سننے نہ پائے، چنانچہ انہوں نے یہ طے، ایک مجلس ہوئی، باقاعدہ مجلس ہوئی کہ بھئی لوگ آتے ہیں سارے عرب سے، دنیا سے آتے ہیں حج کے لیے، ان کو کیا کہنا ہے، یہ نہ ہو کہ کوئی کچھ کہے کوئی کچھ، ایک بات طے کر لو۔ کہنے لگے یہ کہیں گے شاعر ہے۔ کہا یار یہ تو موٹی سی بات ہے، قرآن شعر تو ہے نہیں، کاہن ہے، نجومی ہے، غیب کی خبریں بتاتا ہے۔ انہوں نے کہا وہ جو نجومی ہوتے ہیں تو منحوس ہوتے ہیں، شکل منحوس، گندے، ہاں جی، نجاست کے مارے ہوئے، شیطان سے جو تعلق ان کا ہوتا ہے۔ اتنا صاف ستھرا شخص کاہن ہو سکتا ہے؟ جادوگر ہے، کہتے جادوگر ایسے ہوتے ہیں، جادوگر تو ان کی شکل ہی منحوس ہوتی ہے، وہ ہر وقت ان کا یہ کس طرح، کہتے نہیں نہیں کچھ سوچو، سوچ کر آخری نتیجہ انہوں نے یہ نکالا کہ سب سے قریب بات جو مان بھی جائیں گے نا، اس کی دلیل بھی ہم بنا دیں گے، وہ یہ کہ یہ جادوگر ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ سگے بھائیوں کو جادو کے ساتھ الگ کر دیتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، کیونکہ جب مسلمان سے ہوتا ہے تو کافر کے ساتھ تو اس کی پھر دوستی، وہ جو نسل کی دوستی تھی وہ تو ہوتی دل سے نہیں نکلتی، لیکن اسلام کی وجہ سے پھر ان کے درمیان وہ محبت باقی نہیں رہتی، پھر وہ آپس میں پھوٹ جاتے ہیں۔ یہ انہوں نے طے کیا۔ اس لیے کئی لوگ نا آتے، ان کو آتے ہی یہ بات وہ کہہ دیتے، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں آیا تو میں نے دیکھا ایک نوجوان ہے، وہ آگے آگے ہے اور پیچھے ایک بڑا ہی خوبصورت آدمی وہ اس کے پیچھے ہے۔ وہ کہتا جاتا ہے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو۔ یہ تو خیر بعد کا واقعہ جب کھلا کھلا اعلان کیا، لیکن میں اس کی دشمنی واضح کرنے کے لیے یہ بیان کر رہا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، اور پیچھے جو شخص ہے وہ کہتا ہے اور لوگوں یہ جادوگر ہے، اس کی بات مت ماننا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا باہر سے آئے تھے، کہیں سے مکے کے نہیں تھے، یہ کیا معاملہ ہے؟ نے کہا یہ جو آگے ہے نا اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتا ہے مجھے اللہ نے نبوت دی، اور پیچھے اس کا سگا چچا ہے ابو لہب، اس کے پیچھے جو کہتا تھا۔ اپنوں کا یہ حال تھا۔ اور دوسری طرف زماد ازدی آئے، ازد قبیلے کے تھے، انہوں نے سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، کہتے بھتیجے، عمر اچھی خاصی تھی، میں یہ دم کرتا ہوں جن بھوت کا، یہ ہوائی چیزیں جو ہے انی ارقی من حاضر لی ہے، یہ ہوائی چیزوں سے میں دم کرتا ہوں، اگر آپ کو یہ کوئی ہوائی کثر ہے تو میں دم کر دیتا ہوں، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، شفا پا جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھئی آپ نے بات کر لی؟ کہا جی کر۔ آپ نے خطبہ پڑھا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، یہ خطبہ مختصر سا پڑھا۔ تو وہ کہتا جی ایک دفعہ اور پڑھا، ایک دفعہ اور پڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اور پڑھ دیا۔ وہ سارا ہی جو تھا نا جادوگر ہے فلاں، کہتا اللہ کی قسم یہ تو کلام ہی عجیب ہے، کلمات بلغنا قاموس البحر، یہ اتنے زبردست کلمات ہیں کہ سمندر کی گہرائی تک پہنچے ہوئے۔ اسی وقت مسلمان ہو گیا اللہ کے فضل سے، اسی وقت مسلمان۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری میں ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ اس طرح مکے میں کوئی بندہ ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو میں اور میرا بھائی انیس اور میری ماں ہم چل پڑے، راستے میں ایک جگہ ٹھہر گئے، تو میں نے انیس کو بھیجا کہ جاؤ جا کر بھائی پتہ کر کے آؤ کون ہے، کیا مسئلہ ہے۔ وہ گئے، آ کر انہوں نے کہا کہ وہ بندہ اچھا ہی ہے، اچھی باتیں کرتا، مکارم اخلاق کی باتیں کرتا ہے، اچھی اچھی باتیں کرتا ہے۔ اس نے کہا یار تم نے مجھے تسلی نہیں ہوئی، تم اب سنبھالو کو بھیڑ بکریاں ہوں گی، تم یہیں رہو، میں جاتا ہوں۔ چلے گئے، جا کر اب پوچھ نہیں سکتے، ایک مار انہوں نے یہ بھی کھائی ہے، بخاری شریف میں یہ واقعہ نہیں اور دوسری جگہ ہے، اس پر بھی مار کھائی کہ ایک بندے سے پوچھ بیٹھے کہ یار وہ جس کو صابی کہتے ہیں بے دین ہے وہ کہاں ہے، کون ہے؟
اس نے آواز دے دی اور یہ اس کا ساتھی آ گیا ہے. یہ مولوی کہتے ہیں اوئی جے تے کٹا دیں. اس طرح اس نے کہا کہ یہ ان کا ساتھی ہے. کہتے لوگ کٹھے ہو گئے, انہوں نے مجھے اچھی خاصی پینٹی لگا دی. میں پھر مسجد میں ایک مشکیزہ لے کر چلے تھے. وہ کتنے دن کام آتا, آگے زمزم موجود تھا. کہتے زمزم پی لیتا تھا بعد میں. ایک دن میں وہاں مجھے علی رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا. کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے تم مسافر ہو؟ کہتے ہاں مسافر. کہتے اچھا میرے ساتھ چلو. ساتھ لے گئے, کھانا شانا کھلایا, تو رات وہاں ٹھہرا ان کے گھر. پھر مسجد میں آ گیا, مسجد حرام میں. دوسرے دن پھر مجھے دیکھا, میں وہیں تھا. کہنے لگے معلوم ہوتا ہے مسافر کو منزل نہیں ملی. میں نے کہا ہاں واقعی نہیں ملی. کہا اچھا چلو. پھر لے گئے, کھانا شانا کھلایا. صبح پھر اسی مسجد میں. تیسرے دن پھر کہنے لگے کہ ابھی نہیں منزل ملی. کہا جی نہیں. تو کہنے لگے معاملہ تمہارا کیا ہے, کس لیے آئے ہو, کیا مقصد تمہارا کیا ہے؟ کہتے ہیں میں تمہیں بتا تو دوں, اگر تم کسی کو نہ بتاؤ, یہ وعدہ کرو کسی کو بتاؤ گے نہیں. پھیٹی جو کھائی ہوئی تھی, کسی کو بتاؤ گے نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں بتاؤں گا. میں آیا ہوں, میں نے سنا ہے یہاں ایک آدمی ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, تو میں اس سے ملنا چاہتا. کہتے تم اب صحیح مقام پہ پہنچ گئے ہو, میں ادھر ہی جا رہا ہوں. ایک خفیہ مکان میں رہتے تھے مسلمان, چھپ کر. کفار کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے. مسلمانوں کو بھی بعض اوقات بعض کو پتا ہوتا تھا, بعض کو نہیں پتا ہوتا تھا. میں جا رہا ہوں, اگر کوئی خطرہ نہ ہوا تو میں جس گھر میں دروازہ کھول کے داخل ہوں تو میرے پیچھے داخل ہو جاؤں, اور اگر کوئی خطرہ ہوگا تو میں ٹھہر جاؤں گا, اپنا جوتا درست کرنے لگ جاؤں گا, پھر اپنے آپ کو سنبھال لے گا. دیکھو کیا مشکل کتنی تھی. خیر وہ کہتے چلے گئے, داخل ہو گئے. میں بھی پیچھے گیا. میں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ کی باتیں سنی, تو میں تو اسی وقت ہی مسلمان ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اب تم اس طرح کرو, اپنے قبیلے میں چلے جاؤ, خاموشی سے چلے جاؤ, بات نہیں کرنی. جب تم دیکھو گے کہ ہمیں اللہ نے غلبہ دیا, قوت دی ہے, پھر آ جاؤ. کہتا نا جی یہ نہیں ہو سکتا, میں تو اعلان کر کے جاؤں گا. لو جی مسجد میں آئے, پوری آواز سے کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ سارے پڑھ گئے. پہلے انہوں نے مکوں سے تواضع کی جس طرح, پھر کہتے انہوں نے لٹا لیا, لٹا کے مارنا شروع کر دیا. اتنے میں جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ, نہیں حضرت عباس آ گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. کہنے لگے ظالموں سوچو دیکھو بندہ کون ہے, شام کی طرف جاتے ان کا قبیلہ رستے میں ہے, تمہارا رستہ رک جائے گا. تب جا کر انہوں نے چھوڑا تو چھوڑ کے چلے گئے. دوسرے دن پھر اس اللہ کے بندے نے وہاں یہی اعلان کیا, پھر انہوں نے مارا, پھر عباس رضی اللہ عنہ نے چھڑایا. 2 دن یا 3 دن اسی طرح ہوا. پھر وہ وہاں سے چلے گئے اعلان کر کے. یعنی ایسے لوگ بھی تھے جو تلاش کرتے پھرتے. سلمان فارسی کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ میں ایران کے وہ رہنے والے تھے, فارس کے. میرا باپ کہتے ہیں کہ گاؤں کا سردار تھا, جائیداد بڑی تھی اس کی, زمین بھی تھے, باغات بھی تھے, کاروبار تھا. میں اکیلا تھا اور مجھے وہ ہر چیز سے زیادہ پیارا سمجھتے تھے اور مجھے کہیں جانے نہیں دیتے. اگر میں کہیں نکل جاتا تو ان کو بڑی سخت پریشانی, ہر باپ کو ہی ہوتی ہے, مگر اس قسم کی اولاد ہو تو پھر اور پریشانی ہوتی. تو انہوں نے حتیٰ کہ مجھے یعنی یہ پابندیاں لگا رکھی. ایک دن ان کو گھر میں کوئی کام تھا تو کہنے لگے بیٹے مجھے یہاں کام ہے, کوئی تعمیرات کرنا ہے, کچھ نہ کچھ گھر میں ہوتی ہے نا, مستری مزدور کی نگرانی کرنی پڑتی ہے, تو تم جاؤ ادھر زمین پر جاؤ, وہاں کا خیال کرنا. اور یہ یاد رکھو کہ مجھے اس مکان سے, اس زمین, ہر چیز سے تمہاری فکر زیادہ ہوتی ہے. دیکھو دیر نہیں کرنی, بس وہ کام کر کے فوراً آ جاؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نکلا تو راستے میں ایک
کنیسہ تھا، عیسائی جہاں عبادت، عیسائیوں کی مسجد تھی. میں وہاں ٹھہر گیا، میں نے ان کی نماز دیکھی، ان کا انداز. اس وقت کے مسلمان تو وہی تھے نا، ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے. مجھے وہ اچھا معلوم ہو گیا. میں نے ان سے کہا، وہاں کا جو پادری تھا، کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. انہوں نے کلمہ پڑھا دیا. کہتے مجھے اپنے پاس رکھ لو. انہوں نے رکھ لیا. میں خدمت ان کی کرتا رہا، ان کے پاس ٹھہرا. لیکن مجھے اس بندے سے، اس پادری سے شدید نفرت ہو گئی، شدید. کیونکہ وہ لوگوں کو واز کرتا تھا کہ دنیا چھوڑ دو، مال اکٹھا نہ کرو، لیکن وہ لوگوں سے نذرانے لے کر سونا چاندی میں بدل کر اس کے وہ جمع کرتا رہتا. گھڑے بھر کر رکھے ہوئے تھے اس نے سونے چاندی. جب وہ فوت ہوا تو اس کے کفن دفن کا انتظام کرنے لگے. میں نے کہا بھائی یہ بندہ اس قسم کا تھا، اور میں تمہیں بتاتا ہوں. میں نے وہ جگہ بتائی نا، تو اس میں 7 مٹکے نکلے سونے چاندی کے. انہوں نے پھر اس کو دفن نہیں کیا، انہوں نے اس کو پھینک دیا. پھر وہ ایک اور عالم لے کے آئے. کہتے ہیں وہ بڑا ہی نیک تھا، وہ تقی تھا. مجھے بھی اس سے شدید محبت ہو گئی. میں اس کی خدمت میں رہا. آخر اس کا وقت آ گیا تو میں نے کہا جی آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ کا صحیح طریقہ ہے، یہ اس طریقے پر کوئی اور بندہ قائم ہے؟ یعنی ان کو نظر آ رہا تھا بھی عیسائی بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، وہی ان کی مشرکانہ حرکتیں تھیں. تو وہ اس نے پوچھا اس پادری سے کہ کوئی بندہ آپ کے پاس کون سا ہے جس کے پاس میں جاؤں؟ اس نے کہا موصل شہر عراق ہے، وہاں پر ایک آدمی ہے، وہاں آپ چلے جائیں. چنانچہ اس کے کفن دفن سے فارغ ہو کر میں موصل چلا گیا. اس بندے کو میں پایا وہ بہت نیک تھا، تو اس سے بھی مجھے محبت ہوگی. میں اس کی خدمت کرتا رہا. جب اس کا وقت قریب آیا تو میں نے کہا کہ آپ کا وقت اب قریب ہے، تو اس طرح میں پہلے فلاں جگہ تھا، اس نے مجھے آپ کے پاس بھیجا، اب آپ بتائیں بھی میں کہاں جاؤں؟ تو وہ کہنے لگا بھی ایک بندہ اب ہے عموریہ میں ہے، شام میں. میں شام میں چلا گیا. اس کی خدمت وہ بھی نیک آدمی تھا. جب اس کا وقت آیا تو پھر ایک اور اس نے مجھے بتایا نصیبین میں ایک شخص ہے، میں وہاں چلا گیا. جب اس کا بھی وقت آیا اس سے میں نے پوچھا. کہتا ہے میری نظر میں کوئی بھی مسیح علیہ السلام کے دین پر مستقل صحیح قائم ہو کوئی بندہ نہیں، میرے علم میں کوئی بندہ نہیں، کیونکہ سب کے عقیدے وہی گندے تھے. ہاں ایک نبی کے آنے کا وقت ہو چکا ہے، قریب ہے ان کا آنا. ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا، ہدیہ کھا لے گا، اور اس طرح پشت کے پیچھے نبوت کی مہر ہوگی. یہ 2 نشانیاں اس نے مجھے بتائیں. تو وہ کھجوروں کی سرزمین میں ہوگا جہاں کھجوریں ہوتی ہیں. کہتے ہیں اس کے ساتھ رہتے ہوئے میں نے کچھ محنت مزدوری کر کے کچھ گائیں بھی بنا لی تھی، کوئی بھیڑ بکریاں، اچھا خاصا میرا سرمایہ بن گیا. بنو کلب کا ایک قافلہ جا رہا تھا ادھر حجاز کی طرف، عرب کی طرف. تو میں نے ان سے کہا کہ تم میری یہ بکریاں بھی لے لو، یہ گائیں بھی لے لو، اور مجھے وہاں ساتھ لے چلو. نے کہا ٹھیک ہے. جب وہ ایک منزل پر پہنچے تو انہوں نے مجھے فروخت کر دیا، بیچ دیا، بیچ کے پیسے لے. اب میں غلام بن گیا. تو جس کا غلام تھا اس نے پھر مجھے آگے بیچا، پھر اس نے مجھے آگے بیچا. بخاری شریف میں ہے، سلمان کہتے ہیں کہ میں 10 مالکوں کا، 12 ہے یا 10، مجھے اس میں تھوڑی سی غلطی لگ رہی ہے، 10 کم از کم 10 بندوں کی غلامی میں نے کی ہے. خدمت اور غلامی، پہلے تو صرف خدمت کرتے تھے، پھر غلامی ہو گئی. تو اس طرح ایک مالک سے دوسرے مالک کے پاس، دوسرے سے تیسرے مالک کے پاس. کہتے ہیں کہ میں اسی غلامی میں ہی رہا. مجھے نہیں پتا کہ مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، مجھے پتہ ہی نہیں. تو بدر میں بھی میں شریف، مجھے خبر ہی نہیں تھی. غلام کو کیا، غلام کا بھی یہ باغ ہے، یہاں کام کرو، کھیت میں باغ کرو، اس کو کسی سے کیا غرض ہے. کہتے ایک دن میں کھجور پہ چڑھا ہوا تھا، بدر بھی گزر گیا، احد بھی گزر گیا. تو ایک بندے نے کہا اس طرح ایک شخص آیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کلمہ. کہتے میں اوپر تھا
تو مجھے کپ کپی ایسی تاری میں جلدی سے اترا. میں نے کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ وہ مالک نے مجھے تھپڑ مارا. تجھے کیا غرض، جو مرضی کر، تو چل کام کر. خیر میں نے کہا جی میں تو ویسے پوچھ رہا تھا. غلام بیچارہ کیا کر سکتا، میں تو ویسے پوچھ رہا تھا. لیکن کہتے ہیں میں نے کچھ جمع کی کھجورے شجورے امتحان کے لیے. تو میں گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے ساتھیوں میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ ہی غربت ہے، تو یہ میں آپ کے لیے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے صدقے کے طور پر یہ کچھ لے کر آیا ہوں، قبول کیجیے. اور میں ٹھیک ہے. ساتھیوں سے کہا بھائی کھا لو. ساتھیوں نے کھا لی، آپ نے نہیں کھایا. پھر ایک موقع پر میں اور کچھ جمع کر کے پھر لے گیا. میں نے کہا جی اس دن آپ نے کھایا نہیں، مجھے اندازہ ہوا آپ صدقہ نہیں کھاتے، تو یہ تحفہ ہے میری طرف سے، اور تحفہ قبول کیجیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھایا اور صحابہ میں بھی تقسیم کر دی. کہتے پھر میں دوسری نشانی، میں نے کہا ایک نشانی تو پکی ہو گئی. پھر میں پچھلی طرف سے ہوا نا، آپ کو اندازہ ہو گیا یہ مہر نبوت دیکھنا چاہتا. آپ نے چادر ہٹا دی. تو میں نے وہ دیکھ لیا، میں اسی وقت مسلمان ہوں. لیکن اس غلامی میں رہا. غلامی میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان اپنے مالک سے بات طے کر لو کتنی قیمت لینا چاہتا ہے، وہ قیمت کی کوشش کریں گے تمہیں آزاد کرائیں گے. مالک نے کہا کہ 300 کھجوریں. 300 کھجور کے درخت یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ٹرک پہ لاد کے لے آتے ہیں، وہ لگا دیتے ہیں، چل پڑتی ہے. بہت کم. ہم نے مرکز تہوار میں کتنی لگائی، وہ 2-3 چلی ہیں، باقی ساری کی ساری سڑ گئی. تو وہ اکثر خراب ہو جاتی ہے. 300 کھجوریں، پورا باغ ہو 300 کھجوروں کا، اور 40 اقیے چاندی کے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ساتھیوں بھائیو اس کے لیے کھجوریں جمع کرو. کسی نے اپنے باغ میں سے کھجور کے نیچے، جس طرح کیلے کے نیچے نکلتا ہے اس طرح کھجور کے نیچے کھجور نکلتی ہے. وہ مادہ اگر درخت ہو تو مادہ ہوتی، پھل لگتا ہے. نر درخت ہو تو پھر اس کو پھل نہیں لگتا. تو کوئی 10 پودے لے کے آیا، کوئی 20 لے کے آیا، کوئی کتنے 300 پودے پورے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان جاؤ، جا کے 300 گڑے کھود دو، میں اپنے ہاتھ سے اس میں یہ رکھوں گا پودے. انہوں نے وہ سارے گڑے کھود دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہ پکڑاتے گئے، اور 300 پودے اپنے دست مبارک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے. 300 کے 300 ہی چل پڑے ماشاءاللہ، پورے 300 ہی چل پڑے. ایک پوری ہو گئی. اب چاندی تو تھی نہیں، ایک کہیں سے سونا آیا کچھ اس کا انڈے کے برابر. تو کہنے لگے سلمان یہ لے جاؤ اپنے مالک کو دو. میں نے کہا جی یہ تھوڑا سا کیا کہا، جاؤ تو صحیح. تو اس میں سے میں نے کہتا اس کو تولا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے میرا جتنا تھا نا قرضہ سب کا سب ادا کر دیا. یہ لوگ تھے شروع میں، یہ لوگ تھے، کیا محبت تھی ان کو. ایک بدو کا ایک کہنے لگا، اجمی تھا، کہتا سلمان تمہارا نبی سب کچھ تمہیں سکھاتا ہے، ٹٹی بیٹھنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے. اپنی طرح سے اس نے طرز کی. مگر سلمان نے کیا کہا، کہتا ہاں تو ٹھیک ہے نا، جس طرح والد بچے کو سکھاتا ہمیں انہوں نے سکھایا ہے کہ پیشاب پخانہ کرتے وقت قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا. یعنی اس پر ان کو فخر تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ان کے جانشین. پھر یہ لوگ تھے جنہوں نے ملک فتح کیا. ایران کے وہ جو ان کا پایا تخت تھا، اس کے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر بنے اور حاکم بنے. اللہ. بلال کو حضرت عمر کہتے تھے بلال سیدنا، یہ ہمارا سردار ہے، اور ہمارے سردار نے اس کو آزاد کیا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بھائیو یہ تھے مشکل وقت. سعادت مند روحیں پہلے جس کو سعادت قسمت میں لکھی تھی اسی قدر وہ پہلے ایمان لے آئے، اور آہستہ آہستہ یہ چراغ بڑھتا بڑھتا پورے عرب کو بلکہ پوری دنیا کو روشنی مہیا کرنے لگا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی